औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है लोहे तस्खीर के हवाले से। लोहे तस्खीर की ये ख़ास लोह है जो हर मकसद में तस्खीर के लिए बहुत मौसर है। बहुत सारे लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि कोई ऐसी लोह बताइए जो हमें हर मकसद में तस्खीर के लिए फ़ायदा मंद हो, जो शादी में भी तस्खीर, दौलत में तस्खीर के लिए, सफ़र में, कारोबार में, फ़तह दुश्मना में और हर मकसद व हाजत के हसूल के लिए फ़ायदा मंद हो। तो आज एक लौह लेके हाज़िर हुए हैं, इसको लोहे तस्खीर कहते हैं और ये एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही जामिया अमल है और अल्लाह के फजल करम से ये लोहे मुबारक जो है अगर आपके पास होगी तो हर मकसद में, हर मसले के हल के लिए और हर काम में आसानी के लिए जो है ये तस्खीरी क़ुव्वत आपके लिए इस लौह की बरकत से इंशाल्लाह आपको हासिल होगी। आगाज़ करते हैं वीडियो का। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप ज़्यादा इस्तिखारा से एक सवाल का जवाब फ्री हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए गए हैं, आप हमारे नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अगर लकी स्टोन के मतलब जानना चाहते हैं कि कौन सा पत्थर आपके लिए फ़ायदेमंद है, अपने बुर्ज तारे और नाम के मुताबिक कौन सा पत्थर पहनना आपके लिए बेहतर है, कितने साइज़ का, कितने वज़न का और किस रंग का पहनना है और किस वक्त पहनना है, किस फिंगर में पहनना है, ये मालूमात आपको हम इसके साथ पत्थर जब देंगे तो उसके साथ उसके मुताबिक आपको पत्थर प्रोवाइड करेंगे। मुनासिब हदिये पे आप हमारे से पत्थर हासिल कर सकते हैं। हम पूरी डिटेल के साथ आपको पत्थर जो है वो सुजेस्ट करते हैं और वो पत्थर जो ऐसा पत्थर देते हैं कि जो आपके लिए लकी स्टोन हो, शादी, रोज़गार, कारोबार, सफ़र, तालीम, औलाद, फैमिली लाइफ, हर काम में, हर मकसद में आपके लिए मुवाफिक स्टोन का काम करें। इसके अलावा अगर आप किसी किस्म की लोह बनवाना चाहते हैं, लोहे मुश्तरी, लोहे तारत, लोहे मरीक, लोहे ज़ोहरा, लोहे ज़ोहल, लोहे हमजाद, 7 तारों की मुश्तरका लोह बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। आगाज़ करते हैं वीडियो का। ये लोहे मुबारक जो है, लोहे तस्खीर, ये खसूसी तौर पर एक सबसे पहले तो ये तस्खीर दौलत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तस्खीर हर शख्स आजकल के दिनों में दौलत का मतलाशी है। हर कोई शख्स चाहता है कि उसकी दौलत में इजाफ़ा हो, उसकी आमदन में इजाफ़ा हो। महंगाई के पूरे शौब दौर में जो है हर शख्स अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहता है और चाहता है कि रिस्क के दरवाज़े जो हैं उस पर खुल जाएँ, कुशादगी रिस्क हासिल हो, वुसअत रिस्क हासिल हो, रिस्क में कुशादगी हासिल हो, आमदन में इजाफ़ा हो, तो उसके लिए ये लोह बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको तस्खीर दौलत हासिल, बहुत सारे लोग जो हैं वो जो तस्खीर दौलत भी एक तरह की समझ लीजिए कि कैसी ज़रूरत है कि इंसान की एक अहम नीड है जिसको हासिल किए बगैर गुजारा नहीं। तो अगर आप तस्खीर करने में कामयाब हो जाते हैं दौलत की जो है असरात को, तो आपको अल्लाह के फजल करम से दौलत आप पे मेहरबान हो जाएगी, दौलत की बारिश शुरू हो जाएगी। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, आपको कोई ऐसे असबाब पैदा होंगे कि आपको उसमें दौलत हासिल होना शुरू हो जाएगी, हालात आपके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपको वसअत हासिल होना शुरू हो जाएगी। जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें आपको बरकत हासिल होगी और उस काम में जो है मिट्टी को भी जैसे कहते हैं कि हाथ लगाए तो सोना हो जाता है और हालात ख़राब हों तो वो सोना भी जो होता है वो मिट्टी हो जाता है। तो इस वक्त ये तस्खीर दौलत के लिए बहुत अहम लोह है। इसके अलावा तस्खीर खलाइक के लिए, यानी इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, आपके मखलूक खुदा है वो आपके हक़ में हो, आपके बड़े आपके हक़ में हों, आपके छोटे आपके हक़ में हो, आपके घर वाले आपके हक़ में हो, आपके दफ्तर वाले आपके हक़ में हो, आपके महल्लेदार आपके हक़ में हो, आपके दोस्त अब हत्ता कि दुश्मनों पे भी आपको फ़तह हासिल हो। और तस्खीर खलाइक की खूबी ये होती है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो आपके मददगार बन जाते हैं, आपको फ़ायदा देते हैं, आपके मामलात जो है तो उसमें आपके लिए मुश्किलात को हल करने में आपके लिए बहुत सारे लोग जो है मददगार साबित होते हैं। तो तस्खीर खलाइक अगर आपको हासिल होगी तो आपके लिए हर काम में आसानी पैदा होगी, लोग आपके हक़ में होंगे। अगर आप रोज़ कारोबार से वाबस्ता हैं तो कारोबार में कुशादगी होगी, गाहक ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, सेल में इजाफ़ा होगा, गाहक आपके कस्टमर्स अगर हैं तो आपके कस्टमर में इजाफ़ा होगा। अगर आपको ठेकों का काम करते हैं तो अच्छे ठेके मिलेंगे, अफसरान बाला आप पे मेहरबान होंगे, अच्छा रोज़गार और अच्छा कारोबार या अच्छी जो है सेल्स आपको हासिल होगी, अच्छी मार्केटिंग
کرنے میں کامیاب ہوں گے. اچھے آرڈرز جو ہیں وہ آپ کو حاصل رہیں گے. اگر آپ آن لائن بزنس کر رہے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں, آپ آن لائن کوئی چیز پرچیز کر رہے ہیں, ایون دین کہ اگر آپ نے کوئی چینل بنایا ہوا ہے, آپ نے کوئی پیج بنایا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں, زیادہ سے زیادہ کسٹمر آئیں, زیادہ سے زیادہ آپ کا چینل پروموٹ ہو, لوگوں میں آپ زیادہ سے زیادہ مقبول ہوں, عزت دولت شہرت آپ کو حاصل ہو, تو اس سارے کام کے لیے بھی یہ تسخیر خلائق کی جو لو ہے یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ تسخیر حمزات سے مراد یہ کہ ایک خاص یہ ایک مخلوق ہوتی ہے جو انسان کے ساتھ, جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ پیدا ہوتی ہے. اور اگر یہ مخلوق جو ہوتی ہے اگر انسان کے حق میں ہو جائے, یہ موکلیاتی قوت ہوتی ہے, جو اگر حق میں ہو جائے تو انسان کو بہت سارے کام اس کے آسان ہونے لگتے ہیں. اگر یہ شیطانی قوت کی طرح آپ کے خلاف کام کرتی رہتی ہے, آپ کو گمراہ کرتی رہتی ہے, آپ کو غلط گائیڈ کرتی رہتی ہے, آپ کے کاموں میں آپ کو جو ہے وہ غلط جو ہے طرف لے کے جاتی ہے, اور آپ کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو آپ کے لیے ہمزادی قوت جو ہے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. تو اگر یہ ہمزادی قوت آپ کے حق میں ہو جاتی ہے, آپ اس کو تسخیر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو آپ کے لیے سمجھیے کہ آپ کے بارے نیارے ہو گئے ہیں. آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے آپ کو فائدہ ہوگا, اور آپ کی جو مخالفت ہے یا آپ کی جو آپ کے خلاف جو قوتیں کام کرتی ہیں وہ کام کرنا بند کر دیں گی, اور آپ کو ایک پازیٹیو انرجی جو ہے وہ حاصل ہوگی, پازیٹیو قوت حاصل ہوگی, اور آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے آپ کو فتح اور نصرت حاصل ہوگی. اس طرح تسخیر زوج سے مراد یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں اکثر دیکھا گیا کہ خواتین بھی ذکر کرتی ہیں کہ یہ شوہر شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں, 10 سال ہو گئے ہیں, 30 سال ہو گئے ہیں, 25 سال ہو گئے, لیکن شوہر کا رویہ جو ہے بالکل کوئی دلچسپی نہیں ہے, اور وہ گھر والوں کے ساتھ اور خاص طور پہ بیوی کے ساتھ بالکل ہی ان کا کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. دوستوں کے ساتھ بہت اچھا کوارڈینیشن ہے, گھر والوں کے ساتھ کوارڈینیشن ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ کوارڈینیشن ہے, لیکن بیوی کے ساتھ بالکل کوارڈینیشن ہے, بلکہ اس کے ساتھ حقارت مند والا رویہ ہے, نفرت انگیز رویہ ہے, بدتمیزی کا رویہ ہے. ایسے حالات میں ازدواجی اور گھریلو جو تعلق ہوتا ہے وہ ایک طرح کا زہر بن جاتا ہے. ایسے حالات میں اپنے حق لائف پارٹنر کو اپنے حق میں کرنے کے لیے, وہ آپ کے حق میں ہو, اس کے دل میں آپ کے لیے چاہت پیدا ہو, اس کے دل میں جو منفی پن ہے وہ ختم ہو, اور آپ کو اس پہ تسخیر حاصل ہو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے تعلقات بہت آئیڈیل ہوتے ہیں, میاں بیوی کے بہت ایک دوسرے کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, بیسیکلی وہ تسخیری قوت جو ہوتی ہے شوہر کی یا بیوی کی بہت اچھی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے تسخیری قوت میں کے اندر جو ہے وہ آ جاتے ہیں, اور وہ دونوں جب ان کی آپس میں کوارڈینیشن اچھی ہو جاتی ہے, اچھی پارٹنرشپ بن جاتی ہے, تو ان کی زندگی میں بہت سارے کام جو ہے وہ اچھے ہو جاتے ہیں. مل جل کے جب وہ زندگی کے کاموں کو نپٹاتے ہیں تو بہت سارے ٹاسک جو ہیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو. میاں بیوی اگر اکٹھے چل رہے ہیں تو بچوں کی تربیت میں بہت اچھے طریقے سے کام کریں گے. گھر کی تعمیر جو ہے, گھر بنانے کے لیے, اپنا ذاتی گھر بنانے کے لیے, پلاٹ یا مکان بنانے کے لیے ان کی ایفرٹ جو ہے جوائنٹلی ہوگی. اور اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے تو نہ بچوں کی تربیت میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کے خلاف چلیں گے, بچوں کے دلوں میں بھی نفرتیں پیدا ہوں گی, اور گھر بنانے کے لیے یا گھر کے کاموں کو میں دلچسپی کے لیے دونوں کی جو دلچسپی ہے کام ہوتی چلی جائے گی, اور آخرکار اختلافات بڑھتے چلے جائیں گے. تو یہ تسخیر زوج کا جو لو ہے یہ ازواجی سکھ کے لیے بہت بہتر ہے. اور اس کے علاوہ تسخیر اولاد کے لیے, یعنی اولاد کو حق میں کرنے کے لیے, فرما بردار کرنے کے لیے, اولاد آپ کے حق میں ہو, آپ کی بات سنے, آپ کی بات مانے. اس کے علاوہ جو ہے تسخیر حاجت و مراد کے, یعنی جو بھی آپ کی کوئی حاجت و مراد ہے, جو مقصد ہے, جو مسائل ہیں, مشکلات ہیں, ان کے حل کے لیے یہ ایک بہت ہی مؤثر اور بہت ہی طاقتور جو ہے وہ عمل ہے. اس کے علاوہ تسخیر دشمنہ کے لیے یہ لو بہت فائدہ مند ہے, یعنی آپ کے دشمن ہیں, آپ کے اوپر کوئی آپ کی مخالفین ہیں, حاسدین ہیں, آپ کے جو ایسے لوگ ہیں جو آپ کو سحر جادو بندش آپ کو کر کے تسخیر کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, تو ان کے شر سے بچاؤ کے لیے اور خود دشمنوں پہ فتح کے لیے, تو دشمن پہ تسخیر کے لیے یہ لو آپ کے لیے ایک تحفظ کا کام کرتی ہے, قلعے کا کام کرتی ہے. دشمن جو ہے وہ آپ کو فتح نہیں کر پاتا, دشمن ناکام ہو جاتا ہے اور آپ کے ارد گرد ایک حصار بن جاتا ہے. تو یہ عزت دولت شہرت مرتبہ کامیابی خوشحالی ترقی اور خیر و برکت کے لیے ایک بہترین لوہا ہے لوہے تسخیر. لوہے تسخیر بنانے کے لیے جو ہے وہ جمعے کا دن بہت اچھا ہے. اس دن جو ہے وہ گولڈن میٹل کے اوپر یہ کھدائی کی جاتی ہے, اس عمل کی نقش مبارکہ جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے. متعلقہ خوشبویات اور بخورات جو ہے وہ جلا لیں عمل سے پہلے, اور متعلقہ پڑھائی جو ہے وہ شروع کریں, اور کچھ مٹھائیاں جو ہیں وہ رکھ لیں جو آپ بعد میں صدقات کے طور پہ 2 لوگوں میں تقسیم کر دیں.
اور اس دوران جو ہے متعلقہ پڑھائی جو ہے وہ عمل سے پہلے کر لیں اور اپنا حصار کر لیں. پاک صاف باوضو ہو کے سفید کپڑے اگر پہن سکتے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے، اور خوشبویات کا استعمال کر کے پھر آپ اس کو عمل کریں. اور رجال الغیب کا خیال رکھیں، سمت کے مطابق عمل بنائیں، اور جو نقش بنائیں وہ آپ نے اس میں چال کا خیال رکھنا ہے. اگر چال غلط ہو جاتی ہے، اور چال کے ساتھ ساتھ کسر بھی جو ہے وہ امپورٹنٹ اس میں بڑی ہوتی ہے، اگر کسر غلط ہو جاتی ہے پوری کی پوری جو نقش ہے وہ خراب. جیسے یہ 30 ہے 1530، تو یہاں 1531 کے بجائے 32 لکھا ہے، یعنی یہ کسر دی گئی ہے ایک عدد کی. تو یہ ایک عدد کی کسر کا مطلب یہ ہے کہ ایک عدد بڑھا دیا گیا، تو یہ کسر نقش میں پوری ہو تاکہ جب ہم نقش کو دائیں بائیں ہر طرف سے گنیں تو وہ اس کا عددی قوت برابر ہے. یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ نقش آپ کا ٹھیک بن گیا ہے. اس کے بعد بارڈر کے اوپر یا جامع ہو یا ودود ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو، یہ دونوں اسماء الحسنی لکھیں. اور اذا جاء نصر اللہ والفتح اور اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو ہے دونوں سائڈوں پہ جو ہے وہ اس کو لکھیں. اس سے متعلقہ جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ یا جامع ہو یا ودود ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو. یا تسخیر کے لیے یہ وظیفہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ہر قسم کے مقصد و مقاصد کے حصول کے لیے یہ تسخیر کا وظیفہ ہے اسماء الحسنی کا، یا جامع ہو یا ودود ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو. یہ آپ نے جو ہے روزانہ جو ہے 313 بار جو ہے اس کا ورد کرنا ہے اول-آخر 7 دفعہ درود شریف کے ساتھ، اور دعا فرمائیں. اگر 111 بار پڑھ لیں یا 313 بار پڑھ لیں، جتنا بھی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، تو آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے اپنے مقصد میں آپ کو تسخیر حاصل ہوگی. اس کے علاوہ 7 بار جو ہے سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ پوری صورت جو سٹارٹ کر کے تو پوری صورت پڑھیں. 7 دفعہ آپ نے صرف پڑھنی ہے اول-آخر 7 دفعہ درود شریف کے ساتھ. اذا جاء نصر اللہ والفتح رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. تو 7 دفعہ آپ نے یہ پڑھنا ہے. دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیں، اور آپ پورا دن آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف سے آپ کو تسخیر حاصل ہوگی. آپ اپنے کاروبار پہ گئے، اپنی جاب پہ گئے، اپنے گھر پہ ہیں، کبھی آفس میں ہیں، آپ جدھر بھی ہیں آپ کو دشمنوں میں فتح، کاموں میں فتح، دولت کے حصول میں فتح، روزگار میں فتح، حمزات کے حصول میں فتح، اور ہر کام میں ہر مقصد میں فتح نصرت آپ کو حاصل ہوگی. اس کے لوگ جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے وہ اس سے متعلقہ جو ہے وہ دعا جو ہے وہ کندہ کی جائے گی، اور اس کو گولڈن میٹل پہ آپ تیار کر کے اپنے پاس رکھ لیں، الماری میں، دراز میں، بریف کے